اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بہت سے بلند روشی پڑھیے سب لوگ. گرامی قدر جناب اسٹیج سیکریٹری صاحب خاور صاحب پیر عبد الرحمن صاحب اور طالب صاحب جو ہمارے ہوسٹ ہیں ہمارے میزبان ہیں اور آپ سب لوگ اتنی عظیم ہستی ہیں آپ لوگ کہ آپ کا نام لینا چاہیے تھا لیکن میں یاد نہیں کر پا رہا اور آتے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سبل خیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. خاوی صاحب جیسے بولتے ہیں اب اتنی فیصل ہم سے بولنے نہیں ہوتا. میں کافی بوڑھا ہو چکا ہوں. اب یہ امریکہ سے واپسی پہ چھٹی پہ آتا ہوں. پیر صاحب نے کال کی تو انکار نہیں کر سکا کہ میں ان کے ہاں آستانے پہ کبھی آتا تھا بولتا تھا. شاید آپ لوگوں کی زیارت میری قسمت میں تھی اور اسی امید پر آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے اور میں کچھ بات آپ کو سناؤں گا اور سنا کر دونوں کی بخشش کا یہ ذریعہ بن جائے. میری گفتگو اس وقت تقریباً پاکستان میں ہی نہیں بلکہ 52 اسٹیٹ میں سنی جاتی ہے. میں منڈے ٹو فرائیڈے وہاں ریڈیو پہ لیکچر انگلش اور اردو میں دیتا ہوں. ویب سائٹس کافی ساری ہیں جہاں میرے لیکچر نشر ہوتے ہیں. میری گفتگو سننے والے مجھے جانتے ہیں کہ میں یہ مشن لے کے گفتگو کرتا ہوں کہ میں کچھ بات اگلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب آؤں تو کچھ باتیں ان کے دماغ میں ہوں. طرزیں مجھے آتی ہیں پر لگاتا نہیں ہوں. سٹوریز میں خود لکھتا ہوں. 250 کی صفحے کی کتاب میری ہے لیکن سٹوری سناتا نہیں ہوں. نکات دے کے جاتا ہوں کہ جب کبھی کسی محفل میں بیٹھ کے گفتگو کرو گے تو کوئی کہے گا واقعی تم نے کسی سے کچھ سنا. تو اس کے لیے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ سارے سپیکر میرے اوپر کیوں لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی توجہ چاہوں گا اور ترجمہ ذرا سنیے. یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہے لیکن جو نکات میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں امید ہے حاضر رحمت من ربی کہ آپ تک پہلی مرتبہ پہنچیں گے. خدا تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے تجھے بھیجا. اب یہ ترجمہ تو آپ قرآن مجید سے اردو سے پڑھ سکتے ہیں. میں امریکہ سے کیا لینے آیا ہوں؟ یا ایھا النبی، اے نبی. یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا جن کی داڑھیاں ہیں یہ یا اور ایھا کو سمجھتے ہیں. ان کو یا اور ایھا کے ان کے سامنے گفتگو کرنا اور پھر نقطہ نکالنا بڑا لطف آئے گا. یہ یا اور ایھا کرتا کیا ہے؟ یہ ایھا اور یا جب کامن پہ آتا ہے تو اس کو دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے. کامن سمجھتے ہو؟ عام نام جو ہے اس پہ جب یا اور ایھا آ جائے اس کو دوسروں سے ممتاز کر کے خاص کر دیتا ہے، خاص کر کے بے مثال کر دیتا ہے. بھائی اگر آپ نے نام میر پڑھی ہے، چلیے نبی، سب نبی 1,23,999. کسی نے کہا کہ ٹوٹل نبی 2 لاکھ، کسی نے کہا 6 لاکھ. مجھے تعداد میں نہیں جانا، مجھے یہ بتانا ہے کہ نبی سب تھے، سب نبی ہیں. آدم صفی اللہ بھی نبی. ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو سب نبی ہیں، تو سارے نبیوں کی محفل تھی. تو جب مصطفیٰ کو کہا یا ایھا النبی ہو تو سب ایک طرف، یہ بے مثال ہو گیا. گفتگو کچھ
قریب جا رہی ہے. نبی تھے 1,24,000. حضور کو نکالیں تو 1,23,999. تو 1,23,999 نبی تھے. تو جب یا ایوہا آیا تو 1,23,999 میں سے ایک خاص ہو گیا. تو بتاؤ جب عام میں یا ایوہا آ جائے تو عام میں خاص کر دے گا. لیکن گفتگو ذرا آگے چلے. یہ تو مولوی بھی سمجھتا ہے کہ یا ایوہا النبی حضور خاص ہیں. ہم نے سورہ مزمل پڑھی. مزمل کا معنی تھا چادر. تو چادر والے تو فیصلہ آباد میں بڑے ہیں. ہر دکان پہ چادر ہے. توجہ ہے نا, چادر والے تو بڑے ہیں. تو سورہ مزمل یہ چادر ہی تو بتا رہی ہے. فیصلہ آباد میں ہر دکان پہ چادر. بازار میں جاؤ تو کھانے کی دکانیں کم, چادر کی زیادہ. چادریں تو ہو گئی بڑے چادر والے. تو یا اللہ ہم نے تو پڑھا کہ جب ایوہا آ جائے تو بے مثال ہو جاتا ہے. کہاں چادروں والے بڑے, لیکن جب یا ایوہا مزمل پہ آیا تو محمد خاص ہو گیا. بڑے چادریں والے ہیں لیکن یہ چادر والا بے مثال ہے. تم جب چادر لیتے ہو تو قرآن کی آیت نہیں اترتی. نبی جب چادر لیتا ہے تو یا ایوہا المزمل بن کے اتر جاتا ہے. یہ چادر والا ایوہا, ابھی ایوہا پہ رہنا ہے. یہ سارے لڑکے جتنے گرامر پڑھتے ہو نا سو یہ یاد رکھو ایوہا کرے گا کیا. چلیے بڑے لوگوں نے کمبل لیے. میں جانتا ہوں ایک کمبل والے کو, وہ جب سے کریم بخش میں جب ہم ہوتے تھے وہاں قصور پورے میں, وہ کمبل میں لیٹتے تھے. کمبل ان کے اوپر ہما وقت رہتا تھا. بڑے کمبل والے ہیں. کمبل والے بہت زیادہ ہیں. لیکن ہم نے سورہ مدثر پڑھی تو ہمیں کمبل یاد آیا. ہم نے کہا کمبل تو بڑے ہیں, لیکن جب مدثر پہ یا ایوہا آ گیا تو آواز آئی کہ کمبل والے تو بڑے ہیں. لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل لیا تو یا ایوہا المدثر, تمام کمبل والوں میں سے یہ کمبل والا بے مثال ہو گیا. لیکن ابھی گفتگو جو ہے وہ مشکل میں نہیں گئی. کہا مختار بڑی کیسٹس تیری سنتے ہیں. یا ایوہ النبیوں تو خاص ہو گیا, بے مثال ہو گیا. نبی تھے یہ نبیوں میں بے مثال ہو گیا. یا ایوہ المزمل چادروں والوں میں سے یہ چادر والا بے مثال ہو گیا. یا ایوہ المدثر یہ کمبل والوں میں سے یہ کمبل والا بے مثال ہو گیا. تو یا ایوہ الکافرون کے بارے میں کیا کہے گا؟ قل یا ایوہ الکافرون, اے نبی کہہ دے اے کافروں. تو تو کہتا ہے کہ جب ایوہا آ جائے تو وہ بے مثال ہو جاتا ہے. تو بتا سورہ کافرون میں اب ایوہا آیا تو کیا کہے گا؟ تو میں یہی کہوں گا کہ رب نے کہا نبی ان سے تو اے کافروں. کافر تو آدم کے دور کے بھی ہیں, کافر تو ابراہیم کے دور کے بھی ہیں, کافر تو اسماعیل کے دور کے بھی ہیں, کافر تو موسیٰ کے دور میں بھی ہیں, کافر تو عیسیٰ کے دور میں. پر اے محمد تیرے کافر بے مثال. ہر دور میں بے ایمان گزرے ہیں, پر اے محمد تیرے بے ایمان کا کوئی مثل نہیں ہے. یہ اتنا بدترین ہے کہ یہ بدترینی میں بے مثال ہے. تیرے کافر بے مثال ہے. لیکن ابھی بھی بات مشکل نہیں ہوئی, ابھی بھی مشکل نہیں ہوئی. آگے خدا نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. یہاں پھر ایھا آ گیا. تو اگر ایھا آنے سے اگلا بے مثال بنتا ہے تو مومن, کیا اسلام تو ہر دور میں رہا؟ کیا آدم علیہ السلام کے ماننے والے مومن نہیں ہیں؟ کیا آدم صفی اللہ کے ماننے والے مومن نہیں ہیں؟ ابراہیم و خلیل اللہ کے ماننے والے مومن نہیں ہیں؟ نوح نجی اللہ کے ماننے والے مومن نہیں ہیں؟ کیا عیسیٰ روح اللہ کے ماننے والے مومن نہیں ہیں اس دور میں جب وہ تھے؟ کیا موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے مومن نہیں ہیں؟ مومن ہیں. تو پھر یہ ایھا جب آیا آمنو پر, تو یا اللہ یہ آمنو یہ کیا مطلب ہے؟ ہاں مومن ہیں. آدم کے ماننے والے مومن ہیں جو اس دور کے تھے, ابراہیم و خلیل اللہ کے ماننے والے مومن ہیں جو اس دور کے تھے, اسماعیل و ذبیح اللہ کے ماننے والے مومن ہیں جو ان کے دور میں تھے, موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے مومن ہیں جو ان کے دور میں تھے, اسماعیل و ذبیح اللہ کے ماننے والے مومن تھے جو ان کے دور میں تھے. لیکن اب محمد تیرے مومن بے مثال ہیں, تیرے مومن بے مثال ہیں, تیرے قدموں میں آ جانے والے بے مثال ہیں. اللہ کے بندو, جس کے قدموں میں آ جانے والے بے مثال ہیں وہ خود کسی کی مثل کیسے ہو؟ وہ خود بے مثال ہے. لیکن ہم نے سمجھنے میں غلطی کر دی. سنیے وہ کتنا بے مثال ہے. اس قدر بے مثال ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ کسی چیز کا سایہ اور کسی چیز کا احسان اس ذات کے اوپر ہو. محفل پاک ہے نا, میں پاک سے شروع کر کے نا جو پاکیزہ ہے, جو لوگوں کو پاک کرتا ہے, اس سے میں پنجتن تک لے کے آپ سے اجازت چاہوں گا. ایسا بے مثال ہے کہ کسی کا احسان اللہ تعالیٰ نے اس پہ رکھا ہی نہیں. میں کتاب پڑھ رہا تھا حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ صرف بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے, اور بعض کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے. نہیں, قرآن کے بعد بخاری کا درجہ نہیں, حضور کی حدیث کا درجہ ہے.
بہت بڑی مسٹیک کی کسی نے جس نے کہا کہ قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے. اس نے اس سے بڑی غلطی شاید زندگی میں کبھی کی ہو. قرآن کے بعد بخاری کا درجہ نہیں، مصطفیٰ کی حدیث کا درجہ ہے. کیونکہ مختار، کیونکہ یہاں بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں، میں دلیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. امام بخاری کو 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھی. 1,00,000 میں سے انہوں نے 4,000 بخاری میں لکھی ہیں مقرر کاٹ کے. ویسے 7,200 سم ہیں، مقرر کاٹ کے 4,000 بنتی ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ امام بخاری کو 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھی، 4,000 انہوں نے بخاری میں لکھی، 96,000 کدھر گئی؟ کیا 96,000 چھوڑ دیں؟ تو قرآن کے بعد بخاری کا درجہ نہیں، قرآن کے بعد محمد مصطفیٰ کی حدیث کا درجہ ہے. یہ جملہ پکا لو. اس لیے کہ امام بخاری نے 96,000 حدیثیں چھوڑ دی ہیں. وہ 96,000 کہاں گئی؟ امام بخاری خود شافعی تھے، اس لیے انہوں نے ہر وہ حدیث لکھی جو امام شافعی کے عقیدے کے مطابق تھی. اس لیے اس میں رفع یدین ملے گا، سورۃ فاتحہ اونچی آواز سے ملے گی. امام اعظم حنفی ہے، اس لیے بخاری میں وہ حدیثیں نہیں ملیں گی. وہ بیچارے خود شافعی تھے، وہ وہی لکھیں گے جو ان کا عقیدہ تھا. تو جملہ ذہن میں رہے. تو قرآن کے بعد بخاری کا درجہ نہیں، حدیث کا درجہ ہے. کیا بات؟ ورنہ 96,000 حدیثوں کا میں تم سے حساب لوں گا. امام بخاری نے صرف 4,000 لکھی ہیں، 96,000 کدھر گئی؟ چلیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں پڑھنے لگا. سرکار سے سوال ہوا، یا رسول اللہ، آپ کو آپ کی تخلیق اور آپ کے نور اور آپ کے نبی بننے، آپ کی نبوت کے بارے میں سارے سوال ایک ہی لفظ میں بند ہو گئے. سرکار معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ سرکار جواب دیتے ہیں، یہ حدیث اب اس کتاب سے پھاڑ دی گئی ہے. 10 سال پرانی، 20 سال پرانی کتاب میں جا کے ملے گی، نئی کتاب میں یہ حدیث نہیں ملے گی. جابر سوال کرتے ہیں، حضور جواب دیتے ہیں. میرا ایک ایک لفظ خصوصاً طلباء کرام جنہوں نے آگے جا کے مبلغ بننا ہے. یا جابر ان اللہ خالق قبل الاشیاء نور نبینا. یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا؟ میں یہ نہیں سناؤں گا، نہ میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں. اللہ نے اے جابر تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا. یہ لفظ خلق یاد ہے نا؟ خالق قبل الاشیاء، تمام اشیاء سے پہلے خلق کیا، تخلیق کیا، تمام اشیاء سے پہلے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں طلباء اور جتنے ذہین لوگ بیٹھے ہو، آپ کے سر اٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میری بات آپ کے دماغ تک جا رہی ہے. دماغ تک بات نہ جائے تو سر نیچے ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اگر اٹھے ہیں تو دماغ میں بات جا رہی ہے. کیا کہا؟ سب اشیاء سے پہلے خلق کیا. میں تمہیں قرآن میں لے جانا چاہتا ہوں. بھائی خاور صاحب نے جو جملے کہے ہیں میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا، کوشش کروں. ان کے سامنے تو الفاظ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، یہ استعمال کریں ہمیں. چلیے میں کوشش کروں گا کہ بھئی یہ قرآن بھی پڑھتا ہے. چلیے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ خلق یاد رہے گا. خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا. خلق الجان، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو تخلیق کیا. یہ خلق یاد رہے. واللہ خلق کل دابۃ، اللہ تعالیٰ نے ہر زمین پر چلنے والے کو خلق کیا. دابا کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو زمین پہ چلتی ہے. اس میں جانور، چرندے، خزندے، درندے سب آ جاتے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے خلق کیا کل دابہ، ہر زمین پر چلنے والے کو. آگے چلیے، خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہر شے کو. هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ تعالیٰ نے خلق کیا رات کو، خلق کیا دن کو، خلق کیا رب نے سورج کو، خلق کیا رب نے چاند کو. بھائی جملے سن لیے نا؟ اب مختار کی سنو. اللہ تعالیٰ نے خلق کیا سورج کو، سورج مخلوق، خلق کیا چاند کو، چاند مخلوق، خلق کیا زمین کو، زمین مخلوق، خلق کیا آسمان کو، آسمان مخلوق، خلق کیا دابا کو، دابا مخلوق، خلق کیا رب تعالیٰ نے رات کو، رات مخلوق، خلق کیا دن کو، دن مخلوق. بھائی خلق سمجھ میں آ گئی؟ تو مخلوق جس کو خلق کرے وہ مخلوق، اور جو خلق کر رہا ہے، تخلیق کر رہا ہے، وہ خالق. تو سنیے، حضور فرماتے ہیں تیرے رب نے اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو تمام اشیاء سے پہلے خلق کیا.